باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر 18واں پارہ سورہ مومنون کی پہلی 9 آیات مبارکہ، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنین کے اوصاف بیان فرمائے، اور مفسرین فرماتے ہیں جس بندہ مومن کا عمل ان 9 آیات پر ہو جائے وہ بندہ پکا ولی ہے رب کا۔ سب سے پہلی آیہ مبارکہ جو ہے قد افلح المومنون، اس سے موجودہ دور کے لبرل سیکولر بے دین لوگ جو ہیں، جو بات بات پر انگریز کو ترقی یافتہ کہتے ہیں اور خود کو بھی بڑا ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کے متعلق ان کا رد ہو گیا پہلی آیہ مبارکہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ بندہ کامیاب ہے، جو ترقی ہے نا بس وہی ہونی چاہیے، اور یہ ترقی صرف اور صرف اسباب معیشت میں سمجھتے ہیں اور کسی شے میں نہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ترقی کا جو لفظ ہے نا یہ ڈیولپمنٹ سے نکلا ہے، انگریزی اس کا ترجمہ ہے یہ، ہاں جی۔ تو اسلام نے ہمیں جو نظریہ دیا نا جی، وہ ڈیولپمنٹ کا نہیں دیا، وہ فلاح کا دیا ہے۔ کس کا دیا ہے؟ فلاح کا، کامیابی کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر نماز سے پہلے جب اذان ہوتی ہے، اذان میں یہ اعلان نہیں ہوتا کہ حیا علی الترقی، بلکہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کس کی طرف آؤ؟ کامیابی کی طرف آؤ۔ تو یہ آج کل عجیب لوگوں کو خب چڑھ گیا ہے، نئے نئے جب یہ سر سید نے، سر سور ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے سید ہو ساتھ سر ہو، وہ سید نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سید ہو اور ساتھ سر بھی ہو، وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا، بے دین ہوگا۔ اس لیے کوشش کیا کریں اپنے آپ کو بھی سر نہ ہی کہا کریں اور نہ ہی کہلوایا کریں سر، کہ نہیں؟ مجھے بندہ کہتا جی سر، میں کہا پر مر، میں نے کہا میں تجھے کہاں سے سر لگاؤں ہیں، مجھے ویسے ہی رہنے دو، ہم مولوی ٹھیک ہیں، کہ نہیں؟ مولوی جو ہے نا اتنا بڑا لفظ ہے، اللہ اکبر، مولوی کا معنی ہے اللہ والا۔ بتائیں یار کتنی بڑی بات ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا نشد غلام تبریز۔ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا، مولوی رومی، یہ اس وقت تک مولا نہیں بن سکتا جب تک یہ اپنے شیخ کا مرید نہ بن جائے کامل۔ جب تک اپنے شیخ کا صحیح خادم نہ بن جائے تب تک یہ مولا نہیں بن سکتا، مولا روم نہیں بن سکتا، یہ مولوی بن ہی نہیں سکتا اس وقت تک۔ تو بتائیں یہ کتنا بڑا ایک لفظ ہے مولوی۔ یہ تو ذلیل انگریز نے اور اس کے یہ چیلے چماٹے جو ہیں، انہوں نے اس لفظ کو اتنا بدنام کر دیا، نعوذ باللہ، آج یہ گالی سے بن گیا ہے جی، لفظ مولوی گالی بن گیا ہے۔ بتائیں جی، جیسے پاکستان ہے نا، بندہ پاکستانی ہو، پاکستان کے رہنے والوں سے پاکستانی کہیں گے، پنجاب ہے، پنجاب کے رہنے والے کو پنجابی کہیں گے، پنجاب والا، پاکستان والا، ہیں جی۔ اسی طرح کر کے مولا اللہ کو کہتے ہیں، تو مولوی اللہ والا، کتنا بڑا لفظ ہے یار۔ آج کسی کو کہو نا مولوی تو بیچارے کی جسم میں آگ لگ جاتی ہے، مجھے مولوی کیوں کہہ دیا، حالانکہ اسے تو اللہ والا کہا ہے، کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب یہ نئی نئی آئی تھی نا انگریزی، یہاں پہ سر سور نے سکول، کالج، علی گڑھ یونیورسٹی ہیں کھولی، تو سارا کچھ نظام آگے پیچھے پھیلا۔ ایک دیہاتی بندہ تھا، اس کا لڑکا بھی پڑھنے چلا گیا، پڑھ کے کافی انگریزی اور مت ماری گئی اس کی۔ اب اس کا ابا بیچارہ دیہاتی پنڈ کا بندہ، اس کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا یار تیرا بیٹا جو انگریزی پڑھ گیا تھا کہاں تک پہنچا ہے، وہ کوئی ترقی وغیرہ بھی کی ہے؟ اب سیدھا سادہ بندہ، اسے کیا پتہ ڈگریوں کا، وہ کہنے لگا جی کھڑا ہو کے موتنے لگا ہے، آگے تو مجھے بھی نہیں پتہ کہاں تک پہنچا ہے وہ۔ ہاں اتنا تو پڑھ گیا، کھڑا ہو کے پیشاب کر لیتا ہے وہ، ہاں جی۔
توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ترقی ہے ان کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر بتا دیا اصل کامیابی ہے کیا چیز، اور کامیاب ہے کون۔ یہ فرمایا کہ یہ سکھ نہ وہ تو کافر ہیں، ہندو وہ تو مشرک ہیں، یہودی عیسائی وہ بھی کافر ہیں، یہودی عیسائی دونوں مشرک ہیں۔ دنیا جہان کے جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں سب کے سب باطل ہیں سوائے اسلام کے، سوائے اسلام کے سارے مذاہب باطل ہیں۔ اس وقت جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں، اور اس آیت مبارکہ سے ان بے دینوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں۔ یہودی عیسائیوں کو بھی مومن کہتے ہیں، یہودی عیسائیوں کو بھی بخشا ہوا کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، میں کہ کون کامیاب ہے کون کامیاب نہیں، فرمایا رب تبارک و تعالی نے قد افلح المومنون، کامیاب صرف مومن ہیں بس۔ کون کامیاب ہے؟ مومن کامیاب ہیں۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے مومن کی مزید وضاحت فرمائی رب تعالی نے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا یہ وہ ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ ذہن میرے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، الذین لا یرفعون ایدیہم، یہ وہ لوگ ہیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے جو نماز پڑھتے ہیں تو بار بار اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے نماز میں ہیں۔ ہمارے لوگوں کو دیکھیں، ایک رکن کے اندر تیسری بار اگر ہاتھ کھول دیا ہم نے، ہاتھ اٹھا دیا تو نماز ختم۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، کئی لوگوں کی نماز میں انگلی ناک میں رہتی ہے، وہ جناب کھرک رہے ہیں اس طرح کر کے خارش کر رہے ہیں تو کئی بار ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، خارش کیے جا رہے ہیں، بار بار چھوڑے جا رہے ہیں ہاتھ، ایک ایک رکن کے اندر کئی بار چھوڑ دیتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کی، تو پتہ نہیں پھر کون سی نماز پڑھتے ہیں۔ کئی سارے جو ہیں وہ تو نماز میں موبائل نکال کے دیکھتے ہیں، پھر اسے ہیں جی چنگا بھلا مولوی ایک نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اسے فون آ گیا، موبائل کو دیکھ رہا اس طرح دیکھ کے پھر اس نے اس طرح کیا، کال بند کر دی، اس نے کہا یہ سننے والا نہیں، رہنے دو، جیب میں ڈال لیا موبائل، نماز پھر بھی پکی ہے اس کی۔ تو میں الذین لا یرفعون ایدیہم، میں کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، اپنا ہاتھ بار بار اٹھانا یہ خشوع کے خلاف ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہی ہیں، حالت نماز میں انہیں بچھو نے کئی بار ڈنگ مار لیا، نماز پڑھتی نہیں، نماز سے فارغ ہوئی تو دیکھا بچوں نے کہ اماں یہ کیا ہوا آپ کو، تو کہنے لگی بیٹا بچھو نے ڈنگ مار لیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہی تھی، اجازت تھی آپ کو نماز توڑ دیتی، یا اسے مار ہی دیتی کم از کم ہاتھ مار کے، یا اسے بھگا دیتی اپنے جسم سے دور کر دیتی۔ کہا بیٹے رب کا کام کر رہی تھی، اپنے کام میں لگتی، اچھا لگتا ہے بھلا بتا، رب کے کام میں لگی تھی میں، تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رب کے کام کو چھوڑ کر اپنے کام میں لگ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خشوع بھی، اگر میں والذین هم عن اللغو معرضون، میں مومن وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں پڑھتے ہیں۔ آج کل تو ویسے خیر سے ٹک ٹاک ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ہے یا نہیں؟ کیا بنے ہوئے ہیں؟ ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی بیٹیاں بھی ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہیں، لڑکے بھی ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں۔ باہر جیسے واہیات ہیں، کمینے ہیں، لچے لپاڑے ہیں، کسی کو بھی دیکھ کے جناب ہاں ہاں یا شروع کر دیں گے۔ بے خدا کے لیے یار باز آ جاؤ یار، تم شریف ماں باپ کے بیٹے ہو، کن کاموں میں پڑے ہو یار؟ اور مزے کی بات یہ بھی دیکھ لیں بھائی، ٹک ٹاک کی جو کمائی آتی ہے ساری حرام ہے۔ ٹک ٹاک کی کمائی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور یوٹیوب پہ جو اشتہارات چلتے ہیں اس کے اوپر آتے ہیں، ایسے ٹک ٹک کر کے آتے ہیں نا اشتہارات، ہیں بے حیائی کے، فحاشی کے، اتنے سارے اشتہارات آتے ہیں، ان کو بھی چلاتے ہیں، ان کے بھی انہیں پیسے ملتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس کی بھی کمائی حرام ہے۔ اور کسی کو دیکھ کے کہہ دیں جی فلانا بیٹھا سی وہ تو ٹک ٹاکر تھا، میں بات پولی کر جاؤں، بات تو شریعت کی یہی ہے بھئی، ہو سکتا ہے میری بات سے اثر ہو جائے کسی کو۔ ہاں جی آپ کا بھی ہے نا ٹک ٹاک ایک، بلکہ ٹک ٹاکر ہے آپ کا، تو کمال ہے بھئی، چھا گئے ہیں آپ بھی، فیم بہت ہے وہ بھی، اللہ بچائے۔ اچھا جی، رب تبارک و تعالی نے ایک اور وصف بیان فرمایا، ہے یا نہیں ہے جی؟ ایک اور وصف بیان فرمایا رب تبارک و تعالی نے، میں والذین هم للزکاۃ فاعلون، میں اور مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ کیا ادا کرنے والے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ اہل سنت ہی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں زکوٰۃ؟ اہل سنت زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اہل سنت کے علاوہ جو دوسرے کالے ہیں وہ زکوٰۃ کے انکاری ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ابوبکر صدیق نے نافذ کی ہے زکوٰۃ، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو بتائیں بھئی زکوٰۃ رب لازم کر رہا ہے یا حضرت ابوبکر لازم کر رہے ہیں؟ یہ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے نا، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ آج بینکوں میں جا کے لکھوا دیتے ہیں ہم کالے ہوتے ہیں، ہم سے زکوٰۃ نہ لی جائے۔ بتائیں، اس سے وہ بھی چھٹ گئے، چھٹے نہیں چھٹے؟
ہاں ایک ایک آیت مبارکہ کو دیکھیں سارے چھٹتے جا رہے ہیں، الا علی والذین هم لفروجهم حافظون، اور فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ مومنین کا وصف بیان ہوا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، میں ہاں اپنی بیویوں پر، اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جانے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. اپنی بیویوں کے پاس جانے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، وہاں جانا ان کے لیے جائز ہے، بالکل جائز ہے، وہاں ملامت نہیں ہے. اب بتائیں جی، جتنی بھی ساری کی ساری یہ پھرتی ہیں زنا بالرضا والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ راضی خوشی زنا ہو تو درست ہے، وہ سارے کے سارے اترے یہاں سے نہیں اترے، فارغ ہو گئے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے، فارغ ہو گئے. وہ رب تبارک و تعالیٰ نے جن کے اوصاف بیان فرمائے مومنین کے، ان سے وہ نکل گئے ہیں. اور جتنی بھی رنڈیاں باہر نکل کے طوائفات جو ہیں، طوائف ہیں، یہ باہر نکل کے جلوس نکالتی ہیں اور نکاح سے آزادی چاہتی ہیں، وہ ساری کی ساری فارغ ہو گئیں. رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی بیویاں، اپنی بیوی تو نکاح ہی ہوتی ہے نا، بے نکاحی کون سی بیوی ہوتی ہے بھائی؟ ہوتی ہے بے نکاحی بیوی؟ نہیں ہوتی نا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جانے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی اور چاہے، کسی اور جانب منہ مارے، مطلب یہ زنا کرے یا پھر متع کرے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر متع کرنے لگے. متع کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان کے ہاں تو متع کے بڑے فضائل ہیں. ہاں ایسے فضائل سناتے ہیں بندے کا ہاتھ نکل جائے. ہاں کہتے ہیں جی جتنا عورت زیادہ متع کروائے گی نا، اتنے اس کے ہاں جو ہے نا بزرگ پیدا ہوں گے، جنت میں اتنی دوڑ کے جائے گی وہ. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اچھا جی اس سے ان کا پھر رد ہو گیا جی، وہ زکوٰۃ کے انکاری ہی اس کے بھی انکاری ہیں، متع کے جواز کے قائل ہیں، وہ بھی فارغ ہو گئے جی. اور ساتھ لبرل آنٹیاں موم بتی والی وہ بھی گئیں، سارے کے سارے فارغ ہو گئے، سب کا رد ہو گیا. آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، میں مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. امانت ان کے پاس رکھی جائے تو وہ پورے طور پر ادا کرتے ہیں، اور وہ وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی پورا کرتے ہیں. آگے رب تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ دیکھیں وعدے پورا کرنا، اس سے آپ کے ملک کے پاکستان کے تمام عظیم اسلامی سپہ سالار جتنے حکمران ہیں سارے کے سارے فارغ ہو گئے، ہے یا نہیں؟ سارے وعدے کر کے آتے ہیں نا، روٹی کپڑا مکان آپ سے چھینیں گے، چھین جاتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھتے ہیں وہ دینے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. 90 دن کے اندر نیا پاکستان بنا کے دیں گے، وہ جا پڑے گردن کے باہر پیچھے، ہے یا نہیں؟ انہوں نے لٹر پریڈ کر کے واپس لئی ہر شے، انہوں نے تو شابت لکھ کے دے تھے دوبارہ نہیں بڑھیں گے ادھر، تو گئے سارے، نعوذ باللہ من ذالک. آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ آیت مبارکہ ذرا غور کریں جی. میں مومن وہ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. نماز پڑھ تو لی ہے، پڑھنا آسان ہے، بچانا اوکھا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا آسان ہے، اسے بچانا مشکل ہے. جیسے عام طور پہ بیان کرتے ہیں نا، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا باہر جب نصیبوں کے گانے سنتے تو وہ اکھڑتا نہیں ہے درخت، یہ کیوں نہیں بیان کرتے مولوی بیچارے؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ نیکی کی ہے، نماز پڑھی ہے، اس کے درجے بلند ہو گئے ہیں، اور باہر جا کے گناہ کیے وہ گیا نہیں ہے، اس کی نیکی ضائع نہیں ہو گئی؟ نیکی ضائع ہو جاتی ہے بھائی. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان شریف ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی مومن کی غیبت کرتا ہے نا، بدخوئی کرتا ہے، تو میں اس کے نام اعمال سے نیکیاں نکال کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہو، جس کا گلہ کیا جا رہا ہو. نیکیاں اس کے نام اعمال سے نکل جاتی ہیں. ضائع ہوئی ہے نہیں ہوئی نیکی؟ وہ کی تھی تو ضائع ہوئی نا. وہ جتنے بھی درخت لگائے تھے سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے مولوی کی تقریر میں متاثر ہو کر، وہ سارے کے سارے اکھڑ جاتے ہیں ساتھ ساتھ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ واحد بندہ کہ جس نے زندگی ساری غیبت نہیں کی کسی کی. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے، ماتے اگر مجھے زیادہ بھی آپ پڑی نا کسی کی غیبت کروں تو میں اپنی ماں کی کروں گا. دسو جی، میں زیادہ کسی مجھے آ بھی پڑی نا کسی کی غیبت کرنے کی، اپنی ماں کی کروں گا. مجھے کیوں جی؟ تو میں چلو نیکی میری جائے، میری ماں کے کھاتے میں جائے، کسی اور کے کھاتے میں کیوں جائے؟ کیسی بات ہے؟ میں نیکی میری جائے اسی، چلو میری ماں کے کھاتے میں جائے نا، کسی اور کے کھاتے میں، ایسے میں نیکی جمع کراتا ہوں. یہ بھی بینک اکاؤنٹ ہے نا، جائز موبائل سے جناب نیکیاں بھیجتے رہتے ہیں.
ہیں، یہ بھی حساب وہی ہے بالکل. ایسی جناب کسی کی باتیں شروع کی، ایک دم سے اس کا اکاؤنٹ کھل گیا، اس کی طرف سے نیکیاں جا رہی ہیں دھڑ دھڑ. 1 گھنٹہ کرے 2 گھنٹے کرے، اتنے میں جتنے بھی درخت لگے ہوتے نا مولوی کی تقریر سن کے سبحان اللہ پڑھ کے سارے گئے. تو نیکیاں بھائی ضائع ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھاتے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. مطلب ہے کہ نیکی ضائع ہوتی ہے. پھر یہ بیان نہیں کریں گے. نقیب اگر بیان کریں نا جی آپ اتنے زور سے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں نا، صبح کو آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے سارے درخت اکھڑ جائیں گے وہاں سے. تو مجال ہے کو سبحان اللہ پڑھے وہاں، کو پڑھے گا وہاں؟ کسی نے نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا سویرے اکھڑ ہی جانا ہے، کیوں پڑھیں ہم؟ تو یہ بھائی والذین هم علی صلاتهم یحافظون سے یہ بات ثابت ہوئی. یہ ہمیں سمجھ آئی رب تبارک و تعالیٰ نے کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو بچاتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور پڑھنا آسان ہے، اسے بچانا اوکھا کام ہے. بندہ بچائے تو کامیاب ہے نا بھائی. ہیں ہر نیکی کرنا آسان ہوتا ہے یار، اسے پھر بچانا مشکل ہوتا ہے. ہم سے بچ نہیں پاتی نیکی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ہیں جی آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان 9 اوصاف کو اپنانے والوں کی عظمت بیان کی. پھر اللہ اکبر، فرمایا کہ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. وہ مومن جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ مومن جو فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ مومن جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ مومن جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ مومن جو حد سے بڑھنے والے نہیں ہیں جی، وہ مومن جو اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، وہ مومن جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان کے لیے انعام کیا ہیں؟ رب تعالیٰ نے 2 انعام بیان کیے. اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے مالک ہیں. جنت الفردوس کے مالک ہیں. یہ نیکی بچانے والے ہیں، ترقی کے پیچھے بھاگنے والے نہیں، کامیابی کے پیچھے بھاگنے والے. کس کے پیچھے بھاگنے والے؟ کامیابی کے پیچھے بھاگنے والے. میں یہ کامیاب ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ انعام ایک تو جب مل گیا انہیں جنت کے مالک بن گئے. یہ نہیں پراپرٹی ڈیلروں کی طرح کہ جناب آج کسی کو بیچ دیا پرسوں کسی کو بیچ دیا. رب تعالیٰ نے نہ ہمارے ہاں وہ نظام نہیں ہے. ہم فیہا خالدون، جسے دیتے ہیں پکا پکا دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. یہ دوسری آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نور شریف ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ. فرمایا کہ جب زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو تو انہیں سزا دو، تم ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں، دین کے معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہ آنے پائے. 100 کوڑے رب نے سزا مقرر کی ہے نا، میں وہ تم نے لگانی ہے. کسی کے دل میں نرمی نہ آئے کہ اب اسے چلو کم مار دیں، ایک آدھ چھوڑ ہی دیں. امام راضی رحمہ اللہ نے حدیث پاک نقل کی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے میں کہ قیامت والے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ لایا جائے گا، اس نے 101 کوڑے مارے ہوں گے کسی کو. رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے 101 کوڑے کیوں مارے؟ وہ کہے گا مولا تیری ذات کی خاطر مجھے غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ میں نے ایک زیادہ مار دیا. رب تعالیٰ فرمائے گا اسے اٹھا کے جہنم ڈال دو. مجھ سے زیادہ غیرت والا بن گیا، یہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے. جب میں نے کہا 100 مارنے تو نے 101 کیوں مارے؟ تو میں تھوڑی دیر میں ایک اور حاکم لایا جائے گا، میں یہ کون ہے جی؟ اس نے 1 کوڑا کم مارا تھا، 1 کوڑا کم مارا تھا. میں تو نے 1 کوڑا کیوں کم مارا؟ وہ کہے گا مولا اس لیے کہ مجھے تیرے بندے پر شفقت آ گئی تھی. میں تو میرے سے زیادہ مہربان ہے، رحمان الرحیم میں تھا، شفقت تجھے آ گئی تھی. کیوں بھائی بتائیں بھائی؟ جو بندہ کسی مجرم کو 1 کوڑا نہ مارے اس کو رب تبارک و تعالیٰ جہنم پھینک دے گا. 99 کوڑے مار رہا ہے، 1 کوڑا نہیں مارا جہنم جائے گا. تو بتائیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو، رب تعالیٰ کے مجرموں کو سزا میں 1 کوڑا بھی نہ مارے ہیں، جو ختم نبوت کے ڈاکو ہوں انہیں کچھ بھی نہ کہے، اوپر سے جو ختم نبوت کے پہرے دار ہوں 8 بندے ان کے شہید کر دے. گستاخ عورت کو جناب امن کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ کافروں کے حوالے کر دے. اور ایک مسلمان اپنے ملک کے باشندے کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ علیہ السلام کے سچے غلام نمازی پرہیزگار حالت روزہ کے اندر 30 بندوں کو شہید کر دے بندہ. تو بتائیں کیسے بچے گا یار؟ یہ ذہن میں رہی آیت مبارکہ جو نا صرف اسی معاملے میں نہیں ہے، ہر معاملے میں. میں رب کے دین کے معاملے میں بندہ بغیرت نہ ہو، غیرت والا ہو. رب کے دین کے معاملے میں نرمی نہیں آنی چاہیے. میں رافع کہتے ہیں دل میں نرمی آنے کو، مہربانی ہونے کو. میں مہربان نہیں ہونا رب کے دین کے معاملے میں، نہ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کسی نے شکایت کی نا آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو علی جو ہے نا یہ بڑے سخت طبیعت کے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم
علی کی اس طرح کی شکایتیں نہ کیا کرو مجھے، کوئی اور بات ہو تو کہا کرو۔ ایک شوشنا فی دین اللہ، جب بات دین کی آ جائے نا میرا علی بڑا کھردرا ہو جاتا ہے، میرا علی پھر سخت ہو جاتا ہے۔ میں دین کے معاملے میں نرمی، میرے علی سے امید ہی نہیں رکھنا تم۔ بتائیں بھائی کتنی بڑی بات ہے، ہیں؟ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے صوفی تھے سندھ کے، کسی کمینے نے گستاخی کر دی آقا علیہ السلام کی، تو وہ چونکہ صوفی تھے انتہائی جلال میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کا خادم جو ڈرتے ڈرتے، ایک قریبی ہوتے ہیں پھر وہ قریب آیا تو بڑے نا ڈرتے ہوئے کہنے لگا حضور کیا معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کی گستاخی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا حضور آپ تو صوفی ہیں، آپ کو غصہ کیوں آ گیا؟ آپ نے کہا کیا بات ہے کہ آقا علیہ السلام کی عزت کی بات ہو تو صوفی بغیرت ہو جاتا ہے، صوفی بغیرت ہو جاتا ہے، صوفی دلہ ہو جاتا ہے، صوفی کو غیرت نہیں آتی آقا علیہ السلام کی عزت کے معاملے میں؟ کیا بات کرتا ہے تو؟ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا جی، بنی اسرائیل کا عالم تھا یہودی، ممبر پہ بیٹھا تقریر کر رہا ہے، اس کا بیٹا جو ہے نا، ایک لڑکی گزری، اس کے بیٹے نے اسے اشارہ کیا آنکھ سے، باپ نے نا صرف اتنا کہا کہ بیٹا صبر کر، تیری شادی کروا دیتا ہوں میں، بہت جلد تیری شادی کروا دوں گا۔ رب تبارک و تعالی نے اسی وقت اسے وہاں سے گرایا، لڑکتا ہوا نیچے آیا، اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی، گردن بھی ٹوٹ گئی، وہیں مر گیا۔ رب تبارک و تعالی نے اس وقت کے نبی کو یہ وحی فرمائی، میں کہ بات میری نافرمانی کی، اسے اتنی بھی غیرت نہیں آئی، صرف اتنا کہا اس نے کہ صبر کر تیری شادی کروا دوں گا میں، میری نافرمانی کی ہے اس نے، لڑکی کو اشارہ کیا ہے تو یہ صرف اتنا بولا ہے بس۔ تو بتائیں بھائی جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں غیرت نہ کھائے اس کی سزا تو یہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ جلال میں آ جاتا ہے، ہیں؟ تو آج جن بیچاروں کو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور غیرت نہیں آ رہی ہیں، اور جناب وہ پھرتے ہیں جناب ادھر ادھر سر مارتے ہوئے، ہیں؟ پیر ہیں تو مریدوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوئی ہے تو کدھر مل رہا ہے، کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے۔ واقعی یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ آج کل کے لوگوں کو دین کے معاملے میں غیرت نہیں آتی۔ کسی پیر کے پاس بیٹھے رہیں نماز نہ پڑھیں کچھ بھی نہیں کہے گا، اسے غیرت نہیں آئے گی، نماز نہ پڑھیں اسے غیرت نہیں آئے گی، ہاں اس پیر کا ہاتھ نہ چومیں، اس پیر کا ادب نہ کریں، ایک دم سے کہے گا یہ مولوی بنے پھرتے ہیں، یہ تو ہیں ہی بدتمیز، بے ادب گستاخ ہیں، انہیں حیا نہیں ہے، ایک منٹ سے پہلے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں آپ۔ تو اسے ثابت کیا ہوتا ہے؟ آج سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں غیرت آنے کی ہے، رب کے دین کے معاملے میں غیرت آنے کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ لایا گیا جس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، آقا علیہ السلام نے سزا کا اعلان فرمایا اسے سزا ہوگی۔ تو اب کیا ہوا، کچھ لوگ جو ہیں نا انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے تھے، انہیں پکڑ کے آگے کیا کہ آپ سفارش کرو، ہیں؟ بتائیں یار بات رب کے دین کی ہو، ہیں؟ حضور کیسے کسی کی سفارش مان سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا جی، نام لیا آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا، میں کہ یہ تو اس نے یہ چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کٹنے جا رہا ہے، میں اگر میری بیٹی بھی یہاں ہوتی پھر میں رب کا حکم دیکھتا، اپنی بیٹی نہ دیکھتا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بتائیں بھائی رب تعالیٰ کی دین کی بات ہے تو پھر اس طرح لا تاخذکم بما رافع فی دین اللہ، اور رب کے دین کے معاملے میں مہربانی تمہارے دل میں نہ آئے۔ آئے بتائیں کتنے لوگ جو ہیں وہ گھر میں بچہ نہ جائے نا جی اکیڈمی پڑھنے کے لیے، ماں دبئی فون کر دی گی آپ کا بیٹا آج نہیں گیا پڑھنے، باپ وہیں سے جناب لال پیلا ہو رہا ہوگا، بچہ سال ہر سال نماز نہ پڑھے، نہ باپ کو غیرت آتی نہ ماں کو آتی۔ ہاں ہوتا ایسا نہیں ہوتا؟ بچہ ایک دن جناب اکیڈمی نہ جائے، اکیڈمی نہ چاہے چھٹی کر لے اکیڈمی سے تو سب کی غیرت جاگی ہوتی ہے، سارے منہ سے جھاگ نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی بچہ رب تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے تو پھر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آخر کیوں ہے ایسا یار؟ اس سے ثابت یہی ہوا کہ ہم جو ہے نا وہ جیسے گھر کے اندر ایک بچہ شربت والی بوتل ہو، روح افزا کی شیشے والی، وہ توڑ دے تو سارے لڑیں گے نا اس کے ساتھ کہ نہیں لڑیں گے؟ اچھا وہی بچہ جو ہے خالی پانی کی بوتل نیچے انڈیل دے تو کوئی لڑے گا اس کے ساتھ؟ نہیں لڑیں گے، کیوں کہ وہ اس کی قدر تھی، وہ 300 روپے کی تھی اور یہ پانی سستا تھا، اس لیے بہہ گیا تو کسی کو غصہ نہیں آیا۔ آج نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو اتنا سستا سمجھ لیا لوگ، جس پر غیرت نہیں آتی کسی کو۔ معاملہ تو یہ ہے کہ ہم مولوی جو ہے نا وہ بھی غیرت سے خالی ہو چکے ہیں، ہمیں بھی غصہ آتا ہے تو صرف اپنی باتوں پہ آتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے معاملے میں کوئی غصہ نہیں آتا ہمیں بھی۔ کاش کہ ہم جو ہے نا وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے معاملے میں لڑنے والے ہوتے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھو پھر لوگ کیا کہیں گے،
اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان بیان فرمائی، لا یخافون لومۃ لائم، میں وہ ملامت گروں کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے ہم سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔